صلی اللہ رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کو سب سے زیادہ جو چیز یاد آتی ہے وہ اپنی جوانی ہوتی ہے۔ وہ لمحے ہوتے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں اس جوانی میں کہاں کہاں گھوما، کیا کیا کھایا، کیا کیا پیا، کیسے کیسے اپنی زندگی گزاری۔ جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر سوچتا ہے۔ انسان اپنی اس جوانی میں اگر یہ چیزیں سوچے تو یقیناً وہ اپنی آخرت اچھی بنا لے گا، لیکن یہ سوچ بوڑھاپے میں جب آتی ہے اور دماغ اور پاؤں انسان کے ساتھ نہیں دیتے، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سر اس کا جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ہاتھ اس کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ نیچے جب کرتا ہے تو کانپتا ہے۔ اس حالت میں انسان جب اللہ کے سامنے جاتا ہے تو اس آدمی کو خود کو بھی شرم آتی ہے۔ جب انسان اپنی اس جوانی کو ایسے ایسے وقت میں گنوا بیٹھا اور آخری وقت میں عبادت کی طرف گیا تو اس کے اپنے جسم، اس کے اپنے ہاتھ، اس کے پاؤں، انہوں نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ پھر انسان اپنے ہاتھ میں گلاس پکڑتا ہے، پینے کے لیے ایسے 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 کرتا ہے تو پانی منہ کی طرف نہیں جاتا، کھانے کے لیے ایسے ایسے کرتا ہے تو نوالا اس کے منہ کی طرف نہیں جاتا، ہاتھ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہی ہاتھ تھے اس کے پہلے جوانی میں، ایسے اٹھاتا تھا تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ جوان کیسا لگ رہا ہے ابھی۔ تو کیا پھر انسان قیامت کے دن کیا کہے گا کہ انسان اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پہلے سمجھے، اپنے ان ہاتھوں کو پہلے اللہ کی عبادت میں مصروف کرے، اپنی جوانی کو، اپنے سر کو، اپنے پورے جسم کو اللہ کی عبادت میں مصروف کر دے۔ پھر بوڑھا ہونے کے بعد اگر یہ نہ جھک سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر یہ ہاتھ نہ اٹھ سکیں تو کوئی بات نہیں، اگر یہ سر ہل نہ سکے تو کوئی بات نہیں، اگر جسم ساتھ نہ دے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی جوانی میں ان کو جھکایا ہے، ان کو منوایا ہے۔ سردی میں، گرمی میں آپ بھوکے تھے، آپ کے پیٹ میں سب کچھ تھا، آپ کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ غریب تھے یا آپ امیر تھے، آپ پریشانی میں تھے یا آپ خوشی میں تھے، آپ ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کیسے کروں۔ یقیناً آپ کو آپ کی آخری عمر میں اس بات کا پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میں آج اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے اللہ کی عبادت کی ہے، آپ نے اللہ کے اس حکم پر اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو چلایا ہے، آپ نے اپنی آنکھ کو اس جگہ پہ استعمال کیا جہاں پہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس آنکھ کی مجال نہیں تھی آپ کی نظر کے بغیر کہیں دیکھے، یہ کان آپ کے حکم کے بغیر کہیں سن نہ سکتے تھے، یہ ہاتھ آپ کے اٹھتے نہیں تھے، یہ پاؤں آپ کے چلتے نہیں تھے، یہ زبان آپ کی بولتی نہیں تھی، یہ عقل اور شعور آپ کا، یہ سوچ اور آپ کا گمان کسی کے لیے بدگمانی نہیں کرتا تھا۔ تو پھر آپ کو آپ کی جوانی کے بعد جب بوڑھاپا آپ کا آئے گا تو آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یقیناً آپ اپنی زندگی کو اچھی راہ پہ لگائیں، سچی راہ پہ لگائیں، سچے دین پہ لگائیں، سچی شریعت پہ لگائیں، محمد کی راہ پہ لگائیں، اللہ کے سچے دین پہ لگائیں، اطاعت پہ لگائیں۔ وہ مانیں یا نہ مانیں، اپنے جسم کو،
اپنے سر کو، اپنے عقل کو، اپنے پیروں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے شریر کو اللہ کے سامنے جھکاؤ، منواؤ سے. ایسا نہ کہ پھر جب آپ کا آخری وقت آ جائے، آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہ دے، پھر یہی جسم آپ سے کہے کہ اب جھک جا. پھر فائدہ نہیں ہے کہ آپ جھک نہ سکیں گے. اب زبان آپ سے کہے کہ اب اللہ اللہ کر، لیکن اللہ 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 بھی آپ سے نہیں ہوگا، کیونکہ زبان آپ کا ساتھ نہیں دے گی. یقیناً آج وقت ہے، کل نہیں. آج زندگی ہے، کل کی خبر نہیں. آج جو کچھ کرنا ہے کریں، اللہ کو راضی کریں، آخرت کی فکر کریں، دنیا سے بھاگیں آخرت کی طرف. یہی کامیابی ہے، یہی اس میں ہی ہماری فلاح ہے، یہی سچا راستہ ہے، یہی ہمارے نبی کا راستہ ہے، یہی ہمارے دین کا راستہ ہے. اسی پہ ہمارے صحابہ چلے، اسی پہ ہمارے تمام وہ دین کے دائی چلے، جن کا مقصد تھا اللہ کی رضا، اسلام کی رضا، دین کی رضا، اللہ کی رضا، شریعت کی رضا. اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اسی دین کے لیے وقف کی. تو کیا ہم آج راضی نہیں ہیں؟ کیا آج بھی ہم سوچ رہے ہیں کل کریں گے؟ آج ہم سوچ رہے ہیں اس ہفتے میں کریں گے، اس مہینے میں کریں گے، پھر وقت آئے گا تو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر روزہ رکھیں گے، پھر اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں گے، پھر کچھ سیکھیں گے، پھر کچھ عمل کریں گے، تھوڑا سا وقت اور چاہیے. اب زندگی تو پڑی ہوئی ہے، کیا پتہ انسان کا. یہ تو سارے دعوے ہیں نا انسان کے اپنے ہیں، جب چاہے جیسے چاہے بنا لے، اس کی اپنی تعمیر ہے، پھر گرانا کام اس کا ہے. یہ تعمیر آپ کی ہے، اپنے خیالات سے بناؤ، پھر دیکھو وہ کیسے گراتا ہے. وہ ایسے گراتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ مکان کیسے گر گیا. پھر یہ اعلان ہوتا ہے مسجدوں کے اندر کہ فلاں کا وقت، فلاں کا انتقال ہو گیا فلاں وقت میں، تو وہ مسجد والے یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دو جملے آپ کے لیے کہہ دیتے ہیں اور آپ بسترے پہ پڑ جاتے ہیں. تو ابھی وقت ہے ہمارے لیے بہت زیادہ، اس میں ہم فکر کریں آپ کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.